الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ آج ہم ربیع الاول کی اس خوشبودار رات میں اس خوشبودار پیغمبر کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. احباب کرام، میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں، سب میرے پیارے ہیں اور میرے بڑے ہیں. میں آپ کا بچہ ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند منٹ میں اپنے خوشبودار آقا کی چند خوشبودار باتیں آپ حضرات کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں. پوری محبت اور پوری حضوری کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت فرمانا ہے. یہ ماہ مبارک ربیع الاول بہت برکتوں والا، بہت سعادتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے محبوب، ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب کو رسالت کا تاج پہنایا. اسی ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ پاک کی طرف سے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم ملا. ولادت یہ خوشی کی گھڑی ہے، جشن کا سماں ہے. ہم اس مہینے میں چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گلی بازار روشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف ولادت کا مہینہ نہیں، یہ میرے آقا کی رسالت کا مہینہ بھی ہے، یہ میرے آقا کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے. اور پھر جب میرے آقا نے 63 سال کی عمر پائی،
اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا تو میرے محبوب کی وفات بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ یوں یہ مہینہ ولادت کا مہینہ بھی کہلایا، رسالت کا مہینہ بھی کہلایا، ہجرت کا مہینہ بھی کہلایا اور وفات کا مہینہ بھی کہلایا۔ جہاں ہم اس ماہ مبارک میں آقا کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنے آقا کی رسالت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں اپنے آقا کی ہجرت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں اپنے آقا کی وفات کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں اپنے انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے بھائی حضرت مولانا ضیاء اللہ عثمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ چند منٹ کے لیے میری طرف توجہ، قرآن کریم فرقان حمید کی جو مختصر سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اپنے انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندھیرے دور کرنے کے لیے، اجالے پھیلانے کے لیے اپنا محبوب بھیجا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ محبوب جو میں نے محبوب بھیجا ہے تمہاری فکر و نظر کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ رہبر و رہنما بن کر آیا ہے میرا محبوب۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب یہ عبداللہ کا یتیم میرے وجود میں آیا، میرا وجود مہکنے لگا۔ جناب عبد المطلب نے ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹی آمنہ، میں مکے کا سردار ہوں، ساری خوشبوؤں کو سونگھتا ہوں، قیمتی سے قیمتی عطر لگاتا ہوں، مگر اے آمنہ بیٹی جو خوشبو تیرے سراپا سے آتی ہے دنیا کے کسی عطر سے نہیں آتی۔ اما آمنہ نے کہا کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، رب کائنات کی قسم جب سے اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی ہے، اب آمنہ مکے کے بازاروں میں پاؤں رکھتی ہے، اگر پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جائے، کوئی سنگ ریزہ آ جائے، وہ بھی آمنہ کے پاؤں کے نیچے روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے یہ امانت میرے ہاں منتقل ہوئی ہے، اب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، میری سہیلیاں میری ہمجولیاں میرے ساتھ جاتی ہیں، جب انہیں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، جب میں کنویں پر جاتی ہوں تو پانی اچھل کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے عبداللہ کی، جب سے آپ کے مرحوم بیٹے کی امانت کی امین ہوئی ہوں، اب میں رات کو سوتی ہوں تو خواب میں حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ مجھے مبارک باتیں پیش کرتی ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ عبداللہ کا یتیم میرے آنگن میں قدم نہیں رکھا تھا، ابھی میرے شکم میں تھا، میری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن نہیں تھا، تیل نہیں تھا۔ جب عبداللہ کے در یتیم نے میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھا، مجھے چراغ جلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں
کہ پھر وہ سعادت مند صبح آئی، وہ سعید صبح آئی۔ ایک شاعر نے میرے آقا کی ولادت کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا، فرمایا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں۔ نہیں یار، بندے نا سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں بچہ ہے یہاں سبحان اللہ بنتی ہے یا نہیں۔ یار آپ یہ نہ دیکھو کہ میں بچہ ہوں، یہ دیکھو کہ میں ذکر کس کا کر رہا ہوں۔ سحر کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی سورج بھی نکلا نہ تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، اوے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری دائیاں آئیں۔ عرب میں رواج تھا معصوم بچے کو دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ بہت ساری دائیاں آئیں، دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ آخر پہ حلیمہ آئی۔ حلیمہ نے کہا کہ اے آمینہ مجھے وہ لال تو دکھا جس کو دائیوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اماں حلیمہ نے جب یہ جملہ کہا، اماں آمینہ نے حلیمہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے، کہا کہ حلیمہ یوں نہ کہہ کہ دائیوں نے انکار کیا، بلکہ میرے لال نے دائیوں کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے محبوب کو یوں گود میں لیا، میرے محبوب کے اوپر سفید کلر کی یمنی چادر تنی ہوئی تھی اور اس چادر کے دھاگوں میں سے حسن مصطفی پھوٹ رہا تھا۔ اماں حلیمہ نے جب میرے محبوب کو دیکھا، فرط محبت میں میرے محبوب کے لب چوم لیے۔ میں قربان جاؤں حلیمہ کے مقدروں پہ، یہ پہلا بوسہ اماں حلیمہ نے یہ پہلا بوسہ لیا۔ آؤ میں تمہیں آخری بوسے کی کہانی سناتا ہوں۔ میرے آقا کی عمر 60 برس ہے، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، تبوک بھی ہو گیا، اب حنین کا موقع ہے۔ میرے آقا حنین کے معرکہ سے فارغ ہو کر ایک میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمہ لگتا ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے اس فضا میں سے اپنی اماں کی خوشبو آتی ہے، جاؤ تلاش کرو اماں حلیمہ کا پتہ کرو کہاں ہیں۔ صحابہ کرام گئے، اماں حلیمہ کو ساتھ لے کر آئے۔ میرے آقا نے جب دور سے اپنی اماں کو آتے دیکھا، فرط محبت میں کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، وہ چادر اتاری کہ جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میرے آقا نے وہ چادر اتاری، یہ کوئی عام چادر نہیں بلکہ اس کے ایک ایک دھاگے پر اللہ کی طرف سے طہارت کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ چادر اپنی اماں کے لیے بچھائیں، اماں حلیمہ تشریف لائیں۔ میرے آقا نے اپنی نبوت والی کملی پر اپنی ماں کو بٹھایا۔ عجیب منظر تھا۔ اماں حلیمہ نے اس وقت اپنے اس بچے کو بچپن میں دیکھا تھا، اب جب حلیمہ نے دیکھا تو یہ بچہ نہیں بلکہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ بدر الدجا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، یہ شب اسراء کا دلہا ہے۔ میرے آقا نے دودھ کا پیالہ منگوایا، کھجوروں کو بیچ میں مکس کر کے اسے میٹھا کیا، نبیذ تمر بنا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو پلایا۔
توجہ کرنا۔ پھر اماں حلیمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، اپنی کمزور بینائی سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے محبوب کا سر یوں پکڑا، یوں سر پکڑ کر فرتے محبت میں میرے محبوب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ اماں حلیمہ نے آخری بوسہ لیا میرے محبوب کا۔ یہ تذکرہ ایسا ہے کہ جب چھڑ جائے ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ احباب بیٹھے ہیں، میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف آخری بات، یہ میرا محبوب ایسا ہے، یہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ عشق کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ ایسی ہستی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یار بلند آواز سے بول تو دو۔ ایسی ہستی ہے کہ اس کے ساتھ عشق کیا جائے، اور عشق کا پہلا تقاضا اتباع ہے۔ عشق کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اتباع ہے۔ میں نے الہ العالمین سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتا، کوئی وظیفہ بتا کہ میں تجھے اپنا محبوب کیسے بناؤں۔ قرآن کریم کے ایک ورق نے میری رہنمائی کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانے چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اے پروردگار، تیرے محبوب کی اتباع کیسے کریں؟ تیرے محبوب کی اتباع کیسے کریں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی سنتوں کے رنگ میں رنگ کر آ جاؤ۔ رب العالمین اگر تیرے محبوب کا سنتوں کا رنگ چڑھا لے، کیا تو ہمارا محبوب بن جائے گا؟ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یحببکم اللہ۔ کیا کہا؟ یحببکم اللہ۔ جب تم میرے محبوب کی سنتوں کا رنگ چڑھا لوگے، میں تمہارا محبوب نہیں بنوں گا، بلکہ تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔